السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم پیغام ٹیپو نظم کا مطالعہ کریں گے جو ارمغان ادب کے حصہ دوم میں شامل ہے۔ تو پیغام ٹیپو دراصل مولانا شاہ ابوالحسن ادیب کی لکھی ہوئی نظم ہے۔ مولانا شاہ ابوالحسن ادیب، ان کی پیدائش 1883 کولار میں ہوئی۔ انہوں نے پنجاب یونیورسٹی سے تعلیم حاصل کی۔ تاریخ میسور کے متعلق یہ جانکاری رکھتے تھے، تو انہوں نے نظم پیغام ٹیپو لکھی ہے۔ پہلے ہم نظم کو پڑھیں گے، اس کے بعد اس کا خلاصہ جانیں گے۔ کل بارگاہ حضرت ٹیپو میں اے ادیب، حاضر بست خلوص ہوا بحر فاتحہ، پڑھنے کو فاتحہ سوئے مرقد بڑھا جو میں، یوں ایک صدا نے مجھ کو مخاطب وہاں کیا، جو ہیں شہید ان کا بدل احترام کر، پیش ان کی بارگاہ ہمیں نظر سلام کر، شیرین یہ کلام سے ہر طرح کام لے، لطف و کرم سے اپنے تو ہر ایک کو رام کر، دشمن بھی تیرے کام اٹھیں فرتے رب سے، پیدا تو اپنے واسطے ایسا مقام کر، ہرگز نہ بھول انتم العالون کا سبق، جو حشر میں بلند ہے ان میں قیام کر، اسلام دے رہا ہے مساوات کا سبق، پیش اب تو سب کے سامنے اس کا نظام کر، بھیڑوں کی طرح جینے کو ہرگز نہ کر پسند، شیروں کی طرح جی کے زمانے میں نام کر، اسلام کے خلوص کا پیغام سب کو دے، اس کے جو ہیں اصول انہیں آج عام کر، بدخواہ کو بھی اپنے محبت کا درس دے، دل سوزیوں کو اپنی زمانے میں عام کر، دینی پڑے جو جان بھی اسلام کے لیے، ہمت نہ ہار نوش شہادت کا جام کر، یاران تیز گام جو ہیں ان کا ساتھ دے، چل قائدین قوم کے دامن کو تھام کر، جو راہ مستقیم سے کرنے لگے گریز، اس کو بنا نہ دوست نہ اس سے کلام کر، قرآن کی آیتوں کو بنا اپنا رہنما، تعلیم اس کی سارے زمانے میں عام کر۔ تو اسٹوڈنٹس، یہ جو نظم ہے ابوالحسن ادیب نے ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ کا پیغام جو ہے اس کو عام کرنے کی کوشش کی ہے، اس کو ہم تک پہنچانے کی کوشش کی ہے۔ آپ نے ٹیپو سلطان شہید کی تصویر دیکھی ہے، گزشتہ پہلے بھی آپ نے کئی بار دیکھی ہوں گی۔ تو یہ جو آپ تصویر دیکھ رہے ہو، یہ بارگاہ حضرت ٹیپو سلطان شہید کی ہے، جو میسور میں واقع ہے، سری رنگ پٹن میں واقع ہے۔ تو پیغام ٹیپو کا خلاصہ کچھ یوں ہے، مطلب نظم پیغام ٹیپو میں شاہ ابوالحسن ادیب نے شہیدوں کا احترام کرنے کی ہمیں ہدایت دی ہے۔ ادیب کہتے ہیں کہ بارگاہ ٹیپو رحمۃ اللہ علیہ کے دربار میں ان کی حاضری ہوئی تھی۔ تو آپ دیکھ سکتے ہو، یہ بارگاہ حضرت ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے والدین کے مزارات ہمیں نظر آ رہے ہیں۔ تو وہاں پر انہوں نے حاضری کی تھی، بڑے خلوص کے ساتھ فاتحہ پڑھنے کے لیے گئے تھے سوئے مرقد کی طرف، تو ایک آواز آئی، انہیں ایک صدا آئی، اس صدا نے انہیں مخاطب کر کے کہا، وہ دراصل ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ کا پیغام تھا۔ پیغام یہ تھا کہ جو شہید ہیں ان کا دل سے احترام کرو۔ شہید کا مطلب یہاں شہادت جو ہے، ہمیں جنگ بدر سے لے کر اسلام کی جو پہلی جنگ ہے وہاں سے لے کر کیا ہے، آج تک بھی شہادت کے کئی واقعات جو ہیں ہمیں معلوم ہوتے ہیں، ہمارے علم میں آتے ہیں۔ تو اس طرح کیا ہے، جو مشہور شہادت کا واقعہ ہے وہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، جو کربلا کے میدان میں اپنے سارے کنبے کو لے کر شہید ہوئے تھے، بلکہ ان کے والد بزرگوار یعنی حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو بھی کیا ہے شہید کر دیا گیا تھا مسجد میں۔ تو یہ واقعہ بھی کیا ہے ہمارے نظروں کے سامنے ہے۔ تو کئی لوگوں نے کیا ہے وطن کی آزادی کی خاطر بھی اپنی جانیں قربان کی ہیں، تو وہ بھی شہیدوں میں شمار ہوتے ہیں۔
تو اس طرح حضرت ٹیپو سلطان شہید جو ہی انگریزوں کے ساتھ جب انہوں نے مقابلہ کیا تھا تو انگریزوں نے انہیں شہید کر دیا تھا، تو انہیں بھی کیا ہے شہید کا درجہ حاصل ہوتا ہے۔ تو جتنے بھی شہید ہیں یا جو لوگ اپنی جانیں قربان کے ہیں، وہ صرف اللہ کے راہ میں کیا کرتے ہیں، اپنی جانیں قربان کرتے ہیں۔ تو اللہ کی خاطر جو اپنی جان قربان کرے اس کا ہمیں دل سے احترام کرنے کی ضرورت ہے۔ اسلام کی خاطر انہوں نے کیا کیا ہے، اپنی جانیں قربان کی ہیں، اور یہ بھی پیغام دیا ہے کہ ان کی بارگاہ میں سلام کا نذرانہ پیش کریں، یعنی شہیدوں کا ہم دل سے احترام کریں گے، اور جب بھی ہمیں موقع میسر آئے گا کہ ان کی بارگاہ میں ہماری حاضری ہو تو وہاں ہم سلام کا نذرانہ پیش کریں گے۔ تو اس سے ہمارا ادب اور تعظیم دونوں واضح ہوتی ہے۔ جب تم کلام کرو یعنی جب تم بات کرو تو زبان میں شیرینی ہو، شیرینی کا مطلب ہے مٹھاس، اپنی زبان میں ہمیشہ مٹھاس رکھو، شیرینی رکھو، کیونکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی گفتگو کیا کرتے تھے، جب بھی بات چیت کیا کرتے تھے، جب بھی کلام کرتے تھے تو ایسا لگتا تھا جیسے پھول برس رہے ہوں۔ ہم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں تو ہم پر بھی فرض ہے کہ اپنی زبان میں مٹھاس کو قائم رکھیں، کبھی کڑوا نہ بولیں، کبھی کسی کے دل کو تکلیف نہ پہنچائیں، ٹھیس نہ پہنچائیں۔ تو اس طرح کیا ہے، ہر ایک پر ہم لطف و کرم کریں گے تو اس طرح کیا ہوگا، ہم سب کے دلوں پر قابو پا سکتے ہیں۔ دشمن بھی تیرے کام اٹھیں فرتے رب سے، فرتے رب کا مطلب ہے دبدبا، شان۔ جیسے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دراصل کیا ہے، دلیری و شجاعت کے لیے یاد کیا جاتا ہے، بہادری کے لیے یاد کیا جاتا ہے۔ تو ہمارے حضرت علی کرم اللہ وجہہ نہایت ہی بہادر تھے۔ انہوں نے ایک ہی نعرے میں در خیبر جو لوہا وزنی دروازہ تھا اسے اکھاڑ کے پھینک دیا تھا۔ تو ایسے بہادر تھے وہ، اس لیے انہیں شیر خدا کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔ تو اپنے اندر وہ فرتے رب پیدا کرو کہ دشمن بھی کیا ہے، آپ کے فرتے رب سے کام اٹھیں، اس کائنات میں اپنا وہ مقام بنانا، یہ بھی کیا ہے ہمیں ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ پیغام دے رہے ہیں۔ ہرگز نہ بھول انتم العلون کا سبق، جو حشر میں بلند ہیں ان میں قیام کر۔ تو اللہ پاک نے قرآن کریم میں فرمایا ہے انتم العلون، انتم العلون یعنی وہ لوگ جو حشر میں بلند مقام رکھتے ہیں۔ تو اللہ کے اس جو پاک قول ہے اس پر کھرا اترنے کی ضرورت ہے۔ تو حشر میں اپنا بھی کیا کریں گے، ہم بلند مقام بنائیں گے اور ان لوگوں میں قیام کریں گے جن کا ذکر قرآن میں اللہ نے کیا ہے۔ تو یہ سیشن یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ امید ہے سیشن آپ لوگوں کو سمجھ میں آیا ہو۔ انشاءاللہ اگلے سیشن میں ہم جو باقی آدھی نظم ہے اس کا مطالعہ کریں گے۔ اللہ حافظ۔